یہ کراچی کی شاہراہ کا منظر تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی زرین کو پھپھو کے گھر چھوڑے یونیورسٹی گئی تھی، اور واپسی پہ وہ زرین کو ساتھ لیے واپس گھر جا رہی تھی۔ 2.5 سالہ زرین فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ وہ اکثر اس ٹائم سو جاتی تھی۔ ماہی نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ وہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماہی کی گریجویشن کا لاسٹ سمسٹر چل رہا تھا۔ چونکہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ زرین کو پھر پھپھو کے گھر چھوڑ جاتی تھی۔ وہاں پھپھو اور ان کی بیٹی زرین کے ساتھ کافی خوش رہتے تھے۔ زرین بھی ان کے ساتھ کافی خوش رہتی تھی۔ اس طرح اس کا ٹائم گزر جاتا تھا۔ وہ کچھ آگے گئی تو دیکھا ایک لڑکی پریشان سی ایک کار کے پاس کھڑی تھی۔ ماہی کو دیکھتے اس نے ہاتھ لہرایا تو ماہی نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ماہی کے سوال پر اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایکچولی ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، کیا آپ میری کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں؟ وہ میرے شوہر کال پر بات کرتے ہوئے اس طرف گئے تھے، ابھی تک آئے نہیں، بس ان کا انتظار کر رہی ہوں، اوپر سے کار بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے میں ہیلپ کی۔ کچھ دیر گزری جب ایک شخص ان دونوں کی طرف بڑھتا ہوا آیا۔ ماہی کو ایک عجیب سے احساس نے آن گھیرا۔ اسے لگا جیسے سالوں بعد اس نے ہواؤں میں خوشبو کو محسوس کیا ہو۔ یہ احساس ماہی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دائیں طرف اپنا چہرہ موڑا۔ سامنے سے ایک شخص قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ جیسے ہی ماہی کی نظر اس شخص کے چہرے پر گئی، ماہی کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے دنیا میں اس سے زیادہ حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد سب کچھ ساکت ہوتا محسوس ہوا۔ کوئی حرکت، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ماہی کی ساری دنیا رک چکی تھی۔ ماہی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سالوں بعد بھی اس شخص کو لاکھوں کے مجمع میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز نکلی، احمد، حسام احمد، اے ایس پی حسام احمد۔ وہ زندہ تھا۔ وہ شخص قدم قدم چلتا ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی چال آج بھی بالکل ویسی تھی۔ وہ لائٹ پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینس میں ملبوس تھا۔ سر کے بال کچھ بڑے ہو چکے تھے جو اب کان کے لوگوں کو چھو رہے تھے۔ کالی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ شیو بھی کافی بڑی تھی، جیسے کچھ دنوں سے کی نہ ہو۔ اس شخص کا حلیہ بہت زیادہ بدل گیا تھا، مگر وہ ماہی تھی۔ وہ اس شخص کو سالوں بعد بھی لاکھوں کے مجمع میں اور سنسان سڑک پر کسی بھی حلیے میں پہچان سکتی تھی۔ ماہی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح بس اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ سالوں بعد کوئی سکون تھا جو ماہی کی آنکھوں میں اترا۔ ماہی کو لگا وہ شاید اب کبھی ہل نہ پائے۔ اسے اپنی آنکھیں بار بار دھندلی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو صاف کر کے اس شخص کو دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ بالآخر فاصلہ ختم ہوا۔ وہ شخص اس کے قریب آ گیا۔ ماہی نے اپنے دل کی کیفیت کو کس طرح قابو کیا صرف وہی جانتی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی؟ ماہی کو لگا درمیان سے گزرے ماہ و سال غائب ہو گئے ہیں۔ وہ میرج ہال میں نیلی میکسی میں کھڑی ہے اور وہ شخص نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں اس کے سامنے سے چلتا آ رہا ہے۔ ماہی کو اب کی بار منظر بدلتا محسوس ہوا۔ اب وہ پولیس اسٹیشن میں کھڑی ہے اور وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ماہی نے بہت مشکل سے اپنے قدموں کو حرکت دی۔ وہ قدم قدم چلتی اس شخص کی طرف بڑھی۔ ماہی کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر فاصلہ ختم ہوا۔ وہ اس شخص کے بہت نزدیک پہنچ گئی۔ ماہی نے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا، مگر اس کا سارا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا وہی کپکپاتا ہاتھ اٹھایا اور بہت مشکل سے اس کے کندھے تک لائی۔ اس نے اس طرح اس کے کندھے کو چھوا جیسے وہ چھونے کے بعد کہیں غائب ہو جائے گا، مگر یہ کیا، وہ شخص غائب نہیں ہوا۔ ماہی نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ یہ لمس وہ ہزاروں سال بعد بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ لمس اس کے احمد کا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس شخص کے چہرے پر گیا۔ ماہی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آنکھیں اس کے شوہر کی آنکھیں نہیں تھی۔ یقیناً اس نے لینس لگا لیے تھے۔ وہ بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور ماہی دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ۔ ماہی کا سارا جسم کپکپانا شروع ہو گیا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ اس کا ضبط ختم ہو رہا تھا اور پھر وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ یقین کر رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ ماہی کسی کٹی دال کی طرح آگے بڑھی اور ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاں، یہ وہی سکون تھا جو اسے اس لمس میں ملتا تھا۔ اسے کوئی شک نہیں رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ اس کا احمد ہی ہے۔ ماہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماہی نے ہمیشہ کی طرح ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑا۔
دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ اپنے اندر موجود سارا غبار باہر نکالنے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر احمد؟ کیوں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس شخص نے ماہی کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور کھینچ کر خود سے دور دھکا دیا۔ ماہی حیران رہ گئی۔ وہ یقین نہ کر پائی۔ وہ شخص آنکھوں میں غصہ لیے ماہی کو گھورنے لگا۔ ماہی کو یقین نہ آیا اس کے احمد نے اسے خود سے دور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اجنبی لہجے میں غصے سے بولا۔ اس کی آواز آج بھی ویسی ہی تھی، کانوں کو سکون پہنچانے والی۔ ماہی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ احمد یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی ماں ہوں۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بامشکل بولی، کیونکہ وہ اسے پیار سے ہمیشہ ہی ماں کہتا تھا۔ ماہی نے غور سے ان آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں شناسائی کی کوئی رمق نہیں آئی۔ کون احمد؟ کون ماں؟ میں آپ کو نہیں جانتا مس۔ اور ماہی کو لگا وہ اس کی سانسوں کی ڈور اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا ہو۔ وہ دوبارہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ نہیں، میں جانتی ہوں آپ میرے احمد ہیں۔ اس نے دوبارہ ماہی کو خود سے دور دھکا دیا۔ وہ چند قدم دور ہو گئی۔ ماہی کی آنکھیں دھندلی ہو رہی تھی۔ شرم نہیں آتی اس طرح بیچ راستے میں کسی غیر مرد سے چپکتے ہوئے؟ حلیے سے تو تم شریف لگتی ہو، اس طرح سڑک پہ کھڑے ہو کر مردوں پر ڈورے ڈالتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وہ سرد لہجے میں دھاڑا۔ ماہی کو لگا جیسے وہ اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ ماہی کے اندر باہر غصہ بھر گیا، اور پھر وہ ہوا جو ماہی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ماہی کا نازک ہاتھ اٹھا اور سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا، اور اب کی بار ماہی نے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرتے دیکھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میرے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے۔ غیر مردوں کی بات کرتے ہیں؟ شاید آپ کے دماغ پر چوٹ لگ گئی ہے، اس لیے بھول گئے ہیں میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی غیر نہیں، شوہر ہیں آپ میرے۔ ماہی نے اس کی شرٹ کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور غصے سے پھٹ پڑی۔ اچانک کسی نے ماہی کو زور سے دھکا دیا۔ وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھی سڑک پر جا گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ماہی نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ لڑکی جس نے ماہی سے مدد لی تھی وہ ماہی پر چلا اٹھی۔ ماہی کو لگا آسمان اس کے سر پر پھٹ پڑا ہو۔ وہ دوبارہ کھڑی ہوئی اور حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تمہارا شوہر؟ وہ انگلی احمد کی طرف کیے پوچھنے لگی۔ ماہی کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ہاں، یہ میرا شوہر ہے۔ تم سے مدد کیا مانگ لی؟ تم تو میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے تک پہنچ گئی۔ میں ایک کال سننے تھوڑا دور گئی تھی، تمہارے سامنے ہوتی تو تمہیں یہ موقع بھی نہ دیتی۔ اور ماہی کو لگا کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اسے لگ رہا تھا وہ لڑکی اس کے کانوں میں سور پھونک رہی ہو۔ اس نے بے یقینی سے احمد کی طرف دیکھا، جس کی نگاہیں اب بھی بے تاثر تھی۔ ماہی نے مکان کے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ بکواس، سب بکواس ہے، یہ تمہارا نہیں میرا شوہر ہے۔ ماہی غصے سے چیخی۔ اس نے دوبارہ احمد کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ احمد، آخر آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بتائیں نا سچ۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ماں۔ کہہ دیں یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ صرف میرے ہیں، اپنی ماں کے۔ پلیز سچ بتا دیں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ماہی کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹائے اور اسے دوبارہ دھکا دینے والے انداز میں خود سے دور کیا۔ میں حارث شیرازی ہوں، کوئی حسام احمد نہیں، اور نہ ہی میں کسی ماہا کو جانتا ہوں۔ دور رہوں مجھ سے، میں صرف اپنی بیوی کا وفادار ہوں۔ میری صرف ایک بیوی ہے جو اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ عجیب پاگل پن ہے، وہ جھنجھلا کر بولا، اور ماہی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ماہی کو لگا جیسے وہ آسمان سے زمین پر لا کر پٹک دی گئی ہو۔ وہ پاش پاش ہو گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ شخص اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھوٹ بول رہا تھا۔ ماہی کو لگا جیسے وہ اسے موت کا پروانہ سنا رہا ہو۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس نے سارے خاندان کے خلاف جا کر ماہی سے شادی کی تھی۔ یہ شخص تو آج اسے پہچاننے سے انکار کر چکا تھا۔ یہ وہ احمد نہیں تھا جس کے ساتھ ماہی نے 1 سال گزارا تھا۔ اس شخص کا لہجہ بہت بدل گیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ ماہی کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ آسمان پر بادل اتنی زور سے گرجے جیسے یہ جھوٹ برداشت نہ کر پائے ہوں۔ ماہی پتھر ہوتی اس شخص کو حیرانی سے دیکھتی رہی۔ وہ شخص دوسری شادی کر چکا تھا۔ ماہی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لے گا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہتے گئے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ دونوں جو اسے دیکھ رہے تھے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔
اور ماہی پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ سڑک پر مارتی ہوئی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے احمد۔ آپ کیسے مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ہو سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ ہی احمد ہیں، وہ پاگلوں کی طرح چیخی۔ ان دونوں نے آخری نظر اسے دیکھا اور گاڑی سڑک پر بھگا کر یہ جا وہ جا، اور ماہی کو منظر بدلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اسے پولیس اسٹیشن میں روتے ہوئے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ہمیشہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اس کے لیے ماہی کو چھوڑنا آسان تھا۔ آج وہ ماہی کی سانسوں کی ڈور کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر گیا تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر چیخ چیخ کر روتی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان برسنا شروع ہو گیا۔ آسمان بھی اسے غم میں رو پڑا۔ وہ وہیں سڑک پر گری بھیگتی ہوئی روتی گئی۔ اب تو بارش کا پانی اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جس نے ماہی کے آنسو چھپا دیے۔ سنسان سڑک پر اس کی چیخو پکار دور دور تک جا رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ حسام احمد اور ماہی دونوں کزن تھے۔ وہ چچا اور تایا زاد تھے۔ حسام کی ماں اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ماہی سے محبت کرتا تھا، اس لیے سارے خاندان کے خلاف جا کر اس نے ماہی سے شادی کی۔ اس کے بعد اس کی ماں ناراض ہو گئی، اس لیے وہ لاہور سے کراچی آ گیا، کیونکہ اس کا یہاں پر تبادلہ ہو گیا تھا۔ وہ ASP تھا۔ اس نے شادی کی 6 ماہ تک ماہی کو کسی شہزادی کی طرح رکھا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ شاید ماہی نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہو۔ مگر 6 ماہ بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں حسام کی موت ہو گئی تھی۔ کیونکہ وہ شہر کا ASP تھا، اس لیے اس کے دشمنوں نے اسے ایک کیس میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس دن اس کی کورٹ میں سنوائی تھی۔ ماہی اس دن پولیس اسٹیشن میں اس کے کیبن میں ہی موجود تھی اور بہت رو رہی تھی۔ وہ ماہی کو حوصلہ دیے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد راستے میں ہی ان کی گاڑی پر حملہ کیے جلا ڈالا گیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن، پورے 3 سالوں بعد آج اسے ماہی نے دیکھا تھا۔ حسام کی موت کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ جان کر وہ بہت روئی تھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح حسام سے محبت کی تھی۔ اس کے جانے کا غم اسے زندگی سے بہت دور لے گیا تھا، کیونکہ اسی شہر میں حسام اور ماہی کی پھپھو بھی رہتی تھی، اس لیے انہوں نے ماہی کو سنبھالا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ اب اسے اپنے اور اپنے بچے کا خود ہی خیال رکھنا ہے۔ پھپھو کے سمجھانے پر اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی۔ وہ پہلے بھی پڑھ رہی تھی، مگر حسام کی موت کے 6 مہینے بعد جا کر اس نے دوبارہ اپنی پڑھائی کنٹینیو کی۔ جب اس کی زندگی میں زرین آئی تو وہ اس دن پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ حسام احمد کی کمی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے اپنی ذات کو زرین تک ہی محدود کر لیا۔ وہ اس کے احمد کی پرچھائی تھی، اس لیے ماہی کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، مگر آج اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے حسام کے زندہ ہونے کی خوشی منانی چاہیے یا پھر اس بات پر ماتم کرے کہ اسے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کر چکا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے گھنٹے وہاں بیٹھی روتی رہی۔ اس شخص کا دھوکہ دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنی بیٹی یاد آئی۔ وہ اپنے سن جسم کو حرکت دیتی ہوئی اٹھی اور خود کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لائی۔ ماہی پوری بارش میں بھیگ چکی تھی۔ اس نے دیکھا زرین سو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا۔ اس کی زندگی میں جو طوفان آیا، اس کی بیٹی اس سے بے خبر ہی رہی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی، ایک نظر اپنی معصوم بچی کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے نقش نین بالکل احمد جیسے تھے۔ اس کا باپ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا۔ وہ جو کل تک اپنی بیٹی کو کہتی آئی تھی کہ اس کا باپ مشن پر گیا ہے اور بہت جلد واپس آئے گا، اب وہ اپنی بیٹی کو کیسے یہ بتائے گی کہ اس کا باپ اس کی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، جب ایک بیوی کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے یاد آیا وہ ان 3 سالوں میں شخص کی جدائی میں کتنا روئی تھی۔ آج وہ شخص زندہ اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر وہ کسی اور کا ہو گیا، اور ماہی انجان بنی خالی ہاتھ رہ گئی۔ ماہی کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ جس شخص سے زندگی کے 24 سال عشق کرتی آئی تھی، آج اس شخص نے ماہی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ ہاں، یہی سچ تھا۔ 24 سالہ ماہی نے اپنی زندگی میں بچپن سے ہی حسام احمد سے محبت کی تھی، بلکہ محبت نہیں، وہ تو اس سے عشق کرتی آ رہی تھی، اور یہ بات حسام بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے عشق میں کس حد تک پاگل ہے۔ وہ بے آواز روتی رہی۔ باہر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ جب تک کسی یہ معلوم تھا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، تب رونا آسان لگتا تھا، مگر اس کے زندہ ہوتے ہوئے وہ کیسے سے مردہ سمجھ کر روئے۔ وہ آج ماہی کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک چکا تھا۔
کیا وہ ساری زندگی یہ سمجھ کر آنسو بہاتی رہے گی کہ وہ شخص ان دونوں ماں بیٹی کے لیے مر چکا ہے، یا پھر وہ سچ کی تلاش میں جائے گی؟ اسے سچ جاننا چاہیے، آخر کیوں احمد نے ایسا کیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا دماغ اس وقت سن ہو چکا تھا۔ اس کی گاڑی رہائشی بلڈنگ میں داخل ہوئی، زرین کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ مطلوبہ فلیٹ تک آئی۔ دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہونے کے بعد زرین کو بیڈ پر لٹا کر اس پر بلینکٹ دیا اور خود اپنے کپڑے کبرڈ سے نکالنے کے بعد گرم پانی سے شاور لینے کی نیت سے وہ واش روم کی جانب چل پڑی۔ کراچی شہر پہ اگلا دن اتر چکا تھا۔ وہ زرین کو پھپھو کے گھر چھوڑے ایک بار پھر سچ کی تلاش میں چل پڑی۔ وہ سیدھے پولیس اسٹیشن میں گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ آخری بار حسام سے ملی تھی۔ حسام کے جونیئر سے مشورہ دیا کہ پہلے وہ حسام کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ انہیں پہلے اس ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ اگر حسام زندہ تھا تو پھر وہ ڈاکٹر سچ جانتا ہوگا۔ آخر اس نے کیسے حسام کا نقلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا؟ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے واپس گھر کی جانب بھاگی۔ اسے اب حسام احمد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر آنا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی گاڑی پارکنگ میں آ کر رکی۔ اس کے ہر عمل میں بےتابی تھی۔ وہ گاڑی لاک کرتے ہوئی لفٹ کی طرف بھاگی۔ لفٹ بند ہونے ہی والی تھی جب اندر سے کسی مردانہ ہاتھ نے لفٹ کو بند ہونے سے روکا۔ وہ جلدی جلدی گاڑی کی چابیاں بیگ میں ڈالتی ہوئی لفٹ کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ان دونوں کو دیکھ کر ماہی کا سانس رک گیا۔ وہ دونوں اس وقت اس کی بلڈنگ کی لفٹ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ ماہی کو امید نہیں تھی وہ 24 گھنٹوں میں دوسری بار اس شخص کو دوبارہ دیکھے گی۔ آج وہ گرے شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ میں موجود تھا۔ ماہی بس یک ٹک اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں کب نمی اتری اسے معلوم نہ ہو سکا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ لفٹ اس کے فلور پر آ کر رک چکی تھی۔ وہ شخص تب سے موبائل میں گم تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے ماہی کو نہیں دیکھا، مگر ماہی دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور ماہی کی نظریں ویسے ہی اس شخص کے چہرے پہ ساکت رہیں۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کی وجہ سے اس شخص نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کالی آنکھیں ہلکی بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی۔ ماہی کے دل میں کرچیاں چبھ گئی۔ کچھ پل وہ شخص ماہی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنے ساتھ موجود اس لڑکی سے گویا ہوا۔ تمہیں سارے شہر میں صرف یہی بلڈنگ ملی تھی رہنے کے لیے؟ وہ جو اپنے موبائل میں گم تھی۔ حارث کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ کیوں؟ اس بلڈنگ میں کیا حرج ہے؟ یہ شہر کی سب سے اچھی بلڈنگ ہے۔ اتنا کہتے ساتھ ثانیہ نے اپنا چہرہ موڑا تو سامنے ماہی کو کھڑی دیکھ حیران ہوئی۔ ہیلو مس، تم کہیں ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہی؟ اس کی آواز سے ماہی کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا۔ جیسے ہی ماہی نے چہرہ موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرد اور اجنبی ہو گئیں۔ یہ سوال تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں آپ لوگ میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ یہاں میرا گھر ہے۔ ماہی نے سرد لہجے میں کہا کہ وہ لڑکی کچھ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، وہ مجھے لگا شاید ہم بھی آج ہی اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئے ہیں۔ اور ماہی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ وہ اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے آس پاس رہے گا؟ میں اپنے کل کے عمل کی آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ تو بعد میں مجھے میرے ہسبینڈ نے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کی شکل حارث سے ملتی ہو۔ مجھے آپ کو دھکا نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس بات پر ماہی نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، آپ کے ہسبینڈ نے بالکل ٹھیک کہا، ان کی صرف شکل ہی میرے شوہر سے ملتی ہے، مگر جو روح ہے وہ میرے شوہر کی نہیں ہے۔ اس نے اتنے ٹوٹے لہجے میں کہا کہ اس شخص نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھا۔ ویسا آپ کے شوہر ہیں کہاں؟ کیا آپ کو چھوڑ کر چلے گئے؟ اس لڑکی کے سوال پر ماہی نے اپنے دل میں کرچیاں چبھتی ہوئی محسوس کی۔ ہاں، چلے گئے چھوڑ کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی موت کو آج تک میرا دماغ پروسیس نہیں کر پایا۔ جس شخص سے زندگی کے 21 سال عشق کیا ہو، اس کی موت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ تب سے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ سنسان سڑک پر کھڑا ہر دوسرا اجنبی مجھے اپنا شوہر لگتا ہے، اس لیے میں پاگلوں کی طرح اس سے چپک جاتی ہوں۔ غلطی میری ہے، مجھے آپ کے شوہر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ آپ نے تو مجھے دھکا دے کر میری اوقات اور میری غلطی یاد دلائی۔ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں آپ دونوں سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ لہجے میں کاٹ لیے کہا اور اس شخص کو لگا وہ اپنے لفظوں سے اس کا دل چیر رہی ہو۔ بات کے اختتام تک ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ایک ایک لفظ سامنے کھڑے اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر ادا کیا۔ پھر ماہی رکی نہیں اور لفٹ سے باہر نکل گئی۔
پیچھے اس شخص کو لگا جیسے وہ اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر گئی ہو۔ کتنا زخمی اور ٹوٹا ہوا لہجہ تھا اس معصوم لڑکی کا۔ وہ بہت مشکل سے لفٹ سے باہر نکلا۔ ماہی نے اپنا بیگ کھولا اور اپنے بیگ سے فلیٹ کی چابیاں باہر نکالی۔ اب کہ اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ وہ دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر ماہی کے سامنے والے فلیٹ کا لاک کھولنے لگے۔ ماہی دروازہ بند کرتی ہوئی فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس کے ہاتھوں میں بہت بے تابی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں گھسی اور اس وقت وہ کبرڈ کھول کر حسام کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر اسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل ہی گیا۔ وہ فوراً کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ 5 منٹ بعد ہی دوبارہ باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھوں میں اب تک کپکپاہٹ تھی۔ اس نے فلیٹ کو لاک کیا۔ وہ دونوں اپنے فلیٹ کے باہر کھڑے ماہی کو جلد بازی میں بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً لفٹ کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور اگلے 2 منٹ میں وہ لفٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ پیچھے کھڑے شخص کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اب اسے اپنے الفاظوں کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے کل اس لڑکی کے کردار پر وار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کا کردار کتنا خاص ہوتا ہے وہ کیوں بھول گیا؟ ثانیہ نے کچھ افسوس سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ بہت ہی کوئی بدقسمت بد نصیب تھا وہ شخص جو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ثانیہ یہ بات کہتی ہوئی اندر چلی گئی اور پیچھے کھڑے شخص کو ایسا لگا جیسے ثانیہ اسی لفظوں میں تماچا مار کر گئی ہو۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا، جسے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہی رگڑ کر مٹا گیا اور خود کو کمپوز کرتا ہوا فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے واپس پولیس اسٹیشن آنے کے بعد حسام کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان لوگوں کے حوالے کیا۔ پھر وہ دوبارہ واپس نکل آئی۔ پھپھو کے گھر جا کر اس نے زرین کو وہاں سے لیا۔ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ اس کا موڈ ہی خراب تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب اس کی گاڑی شہر کی اس رہائشی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا ہمیشہ کی طرح آج بھی زرین گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ وہ اکثر گاڑی میں سو جاتی تھی۔ ماہی نے اسے باہوں میں بھرا اور بیگ اٹھاتی ہوئی گاڑی لاک کر کے لفٹ کی جانب بڑھی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی۔ لفٹ ساری خالی تھی۔ اس سے پہلے کہ لفٹ کے دروازے بند ہوتے، ایک جھٹکے سے ایک مردانہ ہاتھ دونوں دروازوں کے درمیان آیا اور لفٹ دوبارہ کھل گئی۔ وہ شخص سارے کا سارا کالے رنگ میں ملبوس تھا۔ بلیک پینٹ کے اوپر بلیک ہوڈی پہنے، سر پر کیپ لیے، چہرے پہ کالا ماسک لگا رکھا تھا۔ وہ اندر آیا اور ایک سائڈ پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہی نظریں فرش پر جمائے نہ جانے کہاں غائب تھی۔ وہ شخص اپنی سیاہ آنکھوں سے اس سیاہ حجاب کے حالے میں وہ سفید دودھیا پر نور چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عشق کی آگ تھی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے بس صرف اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی پر گئی۔ وہ بہت خوبصورت نیلے رنگ کی فراک میں اس لڑکی سے لپٹی سو رہی تھی۔ اچانک ٹھک کی آواز آئی اور لفٹ کھل گئی۔ ماہی اپنی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی لفٹ سے باہر نکلی۔ وہ شخص اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ وہ اس قدر اپنی سوچوں میں گم ہوئی تھی کہ اس نے ایک بار بھی محسوس نہیں کیا کہ لفٹ میں کوئی آدمی کھڑا ہے۔ ماہی نے اپنے ایک ہاتھ سے بیگ کی زپ کھولی، چابیاں باہر نکالی اور فلیٹ کا دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ جب تک ماہی راہداری سے غائب نہیں ہوئی، وہ شخص لفٹ کے اندر ہی کھڑا رہا۔ ماہی کے فلیٹ کے اندر جانے کے بعد وہ لفٹ سے باہر نکلا اور قدم قدم چلتا فلیٹ کے دروازے کے سامنے آ رکا، جس کے اوپر بہت خوبصورت الفاظ میں ایک تختی لگی تھی، حسام احمد۔ اس نے کچھ حسرت سے اس تختی اور بند دروازے کو دیکھا اور سامنے والے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت ماہی لاؤنج میں کام کر رہی تھی، زرین سو رہی تھی۔ جب دروازے کی گھنٹی بجی، ماہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو خود کو احمد کی بیوی کہہ رہی تھی۔ ماہی کی آنکھوں میں حیرت دیکھ وہ گویا ہوئی۔ ہیلو، ہم پہلے بھی تو مل چکے ہیں۔ ویسے میرا نام ثانیہ ہے، آپ کے سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ وہ اصل میں مجھے اپنے کچن میں سوئی گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا تھا، تو میں نے سوچا آپ کی کچن کا دیکھ لوں، پھر مجھے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں سارے کچن ایک جیسے ہیں۔ ماہی کچھ اس طرح بھی کیفیت کا شکار ہوئی۔ وہ امید بھری نظروں سے ماہی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر احمد شادی کر چکا تھا، اس میں غلطی سامنے کھڑی اس لڑکی کی نہیں تھی، اس میں غلطی اس کے اپنے شوہر کی تھی۔ ماہی سائیڈ ہوئی، وہ اندر آ گئی۔ ماہی نے دروازہ بند کیا اور اسی لیے کچن میں چلی آئی۔ اس نے اچھے سے سارا کنیکشن سمجھ لیا، پھر ماہی کا شکریہ ادا کرتی ہوئی واپس دروازے تک آئی۔ اچانک اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بہت غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ ہیں آپ کے شوہر؟ ماہی نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔
ہاں یہ واقعی حارث جیسے ہیں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ لڑکی باہر نکل گئی، مگر اس کے چہرے پہ واضح غصہ تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ وہ اس وقت کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ کر زرین کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ماہی کے موبائل فون بچا۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سعد تھا، جو حسام کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں کام کیا کرتا تھا۔ میم، ہم نے پتہ کیا ہے، وہ ڈاکٹر تو 2 سال پہلے ہی مر چکا ہے۔ وہ ہمیں سچ تک پہنچا سکتا تھا، مگر اب وہی نہیں رہا۔ ہمیں اب کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا سچ جاننے کے لیے۔ ماہی کا دل یکایک تکلیف سے بھر گیا۔ ایک امید کی کرن تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے رسمی گفتگو کے بعد فون رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری جب مین دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ ایک نظر زرین پہ ڈال کر دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ ماہی سمجھ نہ سکی وہ دونوں اس کے گھر میں کیا کر رہے تھے۔ کیا میں 2 منٹ کے لیے اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے اپنے شوہر کو کچھ دکھانا ہے۔ ماہی سمجھ نہ سکی اب وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی سائڈ پر ہو گئی۔ ثانیہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ حارث کو بازو سے پکڑتی ہوئی لائی اور لاؤنج کی دیوار کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ دیکھو غور سے اسے، ہو بہو تمہارے جیسا یہ شخص کون ہے؟ وہ سرد لہجے میں دھاڑی۔ اس نے ثانیہ سے اپنا بازو ایک جھٹکے میں چھڑوایا اور غور سے اس تصویر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جو کوئی بھی ہے مگر میں نہیں ہوں۔ مقابل کے بعد ثانیہ کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ تم ہی ہو، غور سے دیکھو۔ میں اندھی نہیں ہوں حارث، مجھے سب نظر آتا ہے۔ اس دن یہ لڑکی کس طرح روتی ہوئی کہہ رہی تھی تم اس کے شوہر ہو۔ بولو کتنی شادیاں کر رکھی ہیں؟ اس نے حارث کو گریبان سے پکڑا۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ ماہی پریشان ہو گئی۔ وہ تو ایک دوسرے کا خون پینے تک پہنچ گئے تھے۔ حارث نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں بازو اپنے گریبان سے دور کیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں ہوں، اور میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا۔ ثانیہ کی آنکھ غصے اور وحشت سے لال ہو گئی۔ اچھا تو تم نہیں ہو، تم اس لڑکی کے کچھ نہیں لگتے۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے تصویر دیوار سے اتاری اور اسے اپنی پوری قوت سے لاؤنج کے فرش پر دے مارا، اور ماہی کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی چیخ نکلی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور اس تصویر کو نیچے سے اٹھایا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی اس تصویر کو نیچے پھینکنے کی؟ نہیں ہے یہ شخص میرا شوہر، یہ شخص تمہارا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں گھس کر میرے شوہر کی تصویر کو نقصان پہنچانے کی؟ ماہی غصے سے چیخ پڑی۔ وہ دونوں اپنا غصہ بھول کر ماہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماہی نے تصویر پکڑی، اس کا سارا فریم ٹوٹ گیا تھا۔ ماہی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر سے کانچ اتارے، اور کانچ اتارتے ہوئے ماہی کا دایاں ہاتھ کانچ کے ساتھ کٹ گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون نکل کر تصویر پر گرنے لگا۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تم لوگوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ دھوکے باز شوہر تمہیں مبارک ہو، بخش دو میری زندگی۔ وہ تصویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ شخص آنکھوں میں تکلیف کی کرچیاں لیے ماہی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں کو شرمندہ ہو کر ماہی کو دیکھ رہے تھے، اور ماہی بچوں کی طرح تصویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ کافی زیادہ کٹ گیا تھا، مگر ماہی کو اس وقت اپنے ہاتھ کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور اس شخص سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلا وہ ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا خون بند کر دے۔ اچانک ثانیہ کو اپنے ہاتھ پر کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے نیچے دیکھا تو زرین لال بھبو کا چہرہ لیے ثانیہ کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اس نے ثانیہ کے ہاتھ پر اپنے نازک دانت گاڑ دیے، پھر اس سے اپنے دونوں ہاتھوں سے ثانیہ کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ دونوں حیرت زدہ اس بچی کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں شور سن کر وہ کس ٹائم کمرے سے نکلی اور باہر آئی۔ دندی آنٹی، میری ہیل کو مالا، میری جان کو للایا، میں مالوں دی، میری پرنسس کو ہٹ کیا۔ گندی آنٹی، میری ماں کو مارا، میری جان کو رلایا، میں ماروں گی، میری پرنسس کو ہرٹ کیا۔ اس کی سفید دودیا رنگن غصے سے سرخ پڑ گئی، اور وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ کچھ پلوں بعد وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بچی کو پکڑ کر اپنی باہوں میں بھرنا چاہا، مگر وہ اس کی باہوں سے خود کو آزاد کروا کر دور ہو گئی۔ دور لو، آپ ہمارے حیدل نہیں ہوں، دور رہو، آپ ہمارے احمد نہیں ہوں۔ وہ غصے سے چیخی، اور اس شخص کو لگا وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ واپس ماہی کی طرف گئی اور اس کی جھولی میں چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔
اب وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ماہی کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میری جان لو مت، میں ہوں نا آپ کے پاس، ہم فوٹو نہیں لے آئیں گے۔ میری جان رو مت، میں ہوں نا آپ کے پاس، ہم فوٹو نہیں لے آئیں گے۔ ماہی نے تصویر کو چھوڑ اسے اپنے سینے میں بھیجا اور ان دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ وہ ایک نظر بہت زخمی تھی۔ وہ شخص کٹ کر رہ گیا۔ ماہی نے ہاتھ سے ان دونوں کو باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے چیخ چلا نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا ٹوٹا دل لیتا دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ ثانیہ بھی شرمندہ ہوتی دروازے کی طرف چلی گئی۔ ماہی نے بہت مشکلوں سے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا۔ اب وہ اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ماما آئی، داد دائی، ماما آئی، درد دوائی۔ وہ ماہی کی جھولی سے باہر نکلی اور اب وہ لاؤنج میں موجود دراز کھول کر اس میں سے بہت مشکل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی۔ ماما دائی، ماما دوائی۔ ماہی نے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور اپنا ہاتھ بیسن کے نیچے کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے خون دھار کی صورت بہہ رہا تھا۔ ماہی نے بہت مشکلوں سے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ وہ نیند میں بہت زیادہ اضطراب کا شکار تھی۔ اس کے دماغ میں ماضی کسی خواب کی طرح چلنے لگا۔ پھر اس کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا۔ اس نے خود کو 3.5 سال پہلے ماضی میں لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ وہ LCD پر کوئی مووی دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور حسام باہر نکلا۔ ماہی کا دھیان مووی میں تھا۔ وہ اسے اس طرح مووی میں گم دیکھ کر چڑ گیا۔ وہ ماہی کے پاس آ کر بیٹھا اور ریموٹ پکڑ کر مووی روک دی۔ وہ جو غور سے مووی دیکھ رہی تھی اچانک رکنے کی وجہ سے بدمزہ ہوتی ہوئی حسام کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنکھوں میں خفگی آ گئی۔ یہ کیا تم ہر وقت موویز دیکھتی رہتی ہو؟ مجھ پر بھی دھیان دیا کرو۔ حسام اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا۔ ماہی نے اپنا سر حسام کے سینے پر رکھا۔ اتنی اچھی مووی دیکھ رہی تھی، آپ نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ اس بات پر تو حسام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اچھا، اور ایسا بھی کیا دیکھ رہی تھی کہ میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا؟ اس بات پر ماہی نے اپنا چہرہ اٹھا کر حسام کو دیکھا اور پرجوش ہوتی ہوئی اسے مووی کی کہانی بتانے لگی۔ وہ کوئی پولیس والی مووی دیکھ رہی تھی جس میں وہ کسی مشن پر جاتا ہے، مگر جانے سے پہلے ساری دنیا والوں کے لیے وہ اپنی نقلی موت کا ڈرامہ کرتا ہے اور پھر کچھ سالوں بعد وہ دوبارہ منظر عام پر آتا ہے، مگر اپنا حلیہ اور نام بدل لیتا ہے۔ حسام غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں زندگی کے سارے رنگ تھے۔ وہ اسے ساری کہانی بتا چکی تھی۔ بتائیں نا احمد، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ آپ پولیس والے ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ اس کا کندھا ہلانے سے حسام کی آنکھوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں چمکی۔ مطلب یہ حقیقی زندگی میں ہوتا ہے؟ واو، کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ حسام اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ میری جان، یہ کہانیاں صرف فلموں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ ماہی نے کچھ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ساری دنیا والوں کے لیے مرنا اور پھر ایک نئی پہچان کے ساتھ اپنے عزیز رشتہ داروں سے دور رہ کر جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی شناخت مٹ جاتی ہے۔ حسام بہت سنجیدہ تھا۔ ماہی نے کچھ الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ تو وہ اپنے پیاروں کو بتا بھی تو سکتا ہے کہ وہ ایک مشن پر ہے اور اپنی پہچان بدل کر رہے گا۔ حسام دوبارہ مسکرایا، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں تکلیف تھی۔ ماہا، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر وہ انسان اپنی شناخت ہی کیوں بدلتا؟ اور جو پولیس والے ہوتے ہیں، دشمن ان کے گھر پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے عزیز کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ شخص سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملے تو اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ ان کے سامنے آ کر انجان بن جاتا ہے۔ اس نے دیکھا ماہی کی آنکھوں میں بھی تکلیف ابھری۔ وطن کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ کلیو بھی تو دے سکتا ہے۔ بات سن کر حسام سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، وہ کوئی کلیو تو دے سکتا ہے جو صرف ان اپنوں کے درمیان کوئی کوڈ ورڈ ہو۔ ماہی پرجوش ہوئی۔ ہاں نا، اچھا، اگر آپ کو مجھے کوئی کلیو دینا ہو تو آپ کیسے دیں گے؟ حسام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک چمک تھی۔ اس کے دل میں خوف اٹھا۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا دن آئے۔ وہ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اوہو، میں کب چاہتی ہوں کہ ایسا کوئی دن آئے، مگر ویسے ہی بتائیں تو صحیح، اگر آپ کو مجھے کوئی کلیو دینا ہوا تو آپ کیسے دیں گے؟ حسام نے گہری سانس بھری اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ ماہی ایکسائٹڈ سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد حسام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ بہت ہی آسان ہے، میرا نام ہی کلیو ہوگا۔ اور ماہی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ کوئی حال نہیں، آپ نے میری ساری ایکسائٹمنٹ مار دی۔ آپ کا نام بھی کوئی کلیو ہوا؟
سارا مزہ خراب کر دیا۔ حسام کا ڈمپل چمکا۔ دیکھو جان احمد، تم مجھے صرف احمد کہتی ہو، حسام نہیں۔ تو اگر کل کو کچھ ایسا ہو کہ مجھے تمہارے سامنے انجان بننا ہو اور میرے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جس کے سامنے مجھے تم سے اپنا رشتہ چھپانا ہو، تو میں اپنا نام ہی کلیو دوں گا۔ ماہی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے احمد کہو گی اور میں کہہ دوں گا میں حسام احمد نہیں ہوں، اور اس ساری بات میں مین کوڈ ورڈ حسام احمد ہے۔ جب تم مجھے حسام کہو گی ہی نہیں تو بتاؤ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں حسام ہوں؟ بس تب سمجھ جانا کہ میں تمہیں وہ کلیو دے رہا ہوں اور تمہارے آس پاس خطرہ ہے، اس لیے میں انجان بن جاؤں گا۔ یہ بات سن کر ماہی کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی اور اس نے خوشی خوشی سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں فوراً سمجھ جاؤں گی کہ آپ ہی میرے احمد ہیں۔ وہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی، بالکل، میں صرف اور صرف اپنی ماں کا احمد ہوں اور رہوں گا۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خواب کے مناظر بدل گئے۔ اب وہ سنسان سڑک پہ کھڑی اس شخص کا گریبان پکڑ کر چیخ رہی تھی، احمد یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی ماں ہوں۔ اس شخص نے غصے سے ماہی کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں حارث شیرازی ہوں، کوئی حسام احمد نہیں، اور نہ ہی میں کسی ماں کو جانتا ہوں۔ دور رہو مجھ سے، میں صرف اپنی بیوی کا وفادار ہوں۔ میری صرف ایک بیوی ہے جو اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ ماہی کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا سانس درست کیا۔ اس کی نظر سارے کمرے میں گھومی تو اسے یاد آیا وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی نظر بائیں طرف گئی جہاں اس کی بیٹی سو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھی۔ ایک لمحے میں ماہی کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ماہی کی ساری دنیا رک گئی۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی آنکھیں پوری پھیل گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا دماغ پروسیس کر چکا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا اس نے ایک بار بھی اس شخص کو حسام نہیں کہا تھا۔ پھر اس شخص نے حسام کیوں بولا؟ او خدا! ماہی کی آنکھوں سے پھٹتے جذبات سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ اس کے ہونٹوں کی طرف گئے۔ وہ پہچان گئی تھی، وہ اس کا احمد ہی تھا اور اسے کلیو دے رہا تھا۔ وہ کتنی ناسمجھ تھی، وہ سمجھ کیوں نہ سکی؟ حسام نے کہا تھا کہ اس کی صرف ایک بیوی ہے اور اس کے سامنے کھڑی ہے، اور اس انسان سڑک پر حسام کے سامنے کھڑی وہ لڑکی کوئی اور نہیں، ماہی خود تھی۔ ثانیہ تو اس کی دائیں طرف کھڑی تھی۔ ماہی کو لگا جیسے کسی نے اس کے اندر نئی روح پھونک ہو۔ وہ ثانیہ کے سامنے انجان بن گیا تھا، مطلب ماہی کی جان کو خطرہ تھا۔ آس پاس کوئی خطرہ ہے، اس وجہ سے وہ حارث بن گیا ہے۔ ماہی کی ہچکیاں بن گئی۔ اسے پولیس اسٹیشن کی اس کیبن میں اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے حسام کی باتیں یاد آئیں۔ میری جان، بات کو سمجھو، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تمہارے دل سے نہیں۔ میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آ سکتی۔ یہ بات کبھی بھولنا مت۔ اور ماہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ یہ بات کیسے بھول گئی کہ حسام احمد کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت صرف وہی تھی۔ شاید حسام نے وہ بات 3 سال پہلے اس لیے کہی تھی اور ماہی اس بات کا مطلب آج سمجھی تھی، اور وہ پاگل کتنی جلدی اپنی آنکھوں دیکھے سچ پر یقین کر گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کمبل پھینکتے ہوئے واش روم میں بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے سجدے میں گری اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ دائیں ہاتھ پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ بس پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اللہ پاک نے اس کی دعائیں سن لی تھی۔ انسان اگر مر جائے تو واپس نہیں آتا، مگر اس کا شوہر آ گیا تھا۔ ہاں، وہ اس کے لیے موت کو مات دے کر واپس آیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹے جائے نماز پہ بیٹھی اپنے اللہ سے اپنے دل کا حال رو رو کر بیان کرتی رہی، مگر آج اس کے آنسو تکلیف کے نہیں، تشکر اور خوشی کے تھے۔ وہ آدھی سچائی تو جان چکی تھی، باقی سچائی ابھی جاننی باقی تھی۔ اسے حسام سے رابطہ کرنا ہوگا، مگر اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ بلڈنگ کے 5ویں فلور کے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ماہی کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ اس وقت سفید حجاب کیے بلیک فراک پہنے جس کے ساتھ سفید پاجامہ تھا، کندھوں پہ سفید شال اوڑھے، پاؤں سفید شوز میں تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا تو دوسرے ہاتھ میں زرین کا ہاتھ تھا۔ زرین اس وقت بہت خوبصورت وائٹ فراک میں تھی، پاؤں میں وائٹ شوز پہنے، سر پر وائٹ پنس اور پونی ڈالے، وہ بالکل وائٹ باربی لگ رہی تھی۔ اس نے کندھوں پر اپنا چھوٹا سا بیبی پنک بیگ پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں باہر نکلی تو ماہی نے فلیٹ لاک کیا اور لفٹ کی جانب چل پڑی۔ اتنے میں سامنے والا فلیٹ کھلا اور وہ دونوں باہر نکلے۔
ماہی کے اندر داخل ہوتے وہ دونوں بھی لفٹ میں داخل ہوئے۔ زرین کے ہاتھ میں کیک کا پیکٹ تھا جسے وہ بار بار ماہی کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اسے کھولو، اسے کھولو۔ ماہی نے وہ پیکٹ پکڑا اور کھول دیا اور وہ مزے مزے سے کھانے لگی۔ لفٹ میں موجود اس شخص کی نظر ان دونوں ماں بیٹی کی طرف ہی تھی۔ اچانک زرین کی نظر اس شخص کی طرف اٹھی۔ مقابل مسکرایا، وہ منہ پھیر گئی اور اس شخص کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ اپنی ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہاں، زرین بھولی نہیں تھی 2 دن پہلے اس کی ماں کے ہاتھ پر ان دونوں کی وجہ سے چوٹ لگی تھی۔ ماہی ان سب سے بے نیاز اپنی سوچوں کے بھنور میں اٹکی ہوئی تھی۔ لفٹ رکی۔ میرا موبائل رہ گیا ہے، میں لے کر آتی ہوں، تم نیچے پارکنگ میں میرا انتظار کرنا، ثانیہ کہتے ہوئے لفٹ سے نکل گئی۔ اب لفٹ میں صرف وہ تینوں رہ گئے تھے۔ ماہی کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائی، مگر اس نے دیکھا آج ماہی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف یا نفرت نہیں تھی، بس وہ کرب سے شخص کو دیکھنے لگی۔ اچانک لفٹ کی لائٹس بند ہو گئی اور لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ دونوں کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا۔ لفٹ کو جھٹکا لگا جس کی وجہ سے ماہی کا ہاتھ حسام کی شرٹ پر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حسام نے اسے سہارا دے کر پکڑا۔ ماہی نے اپنی بیٹی کو سینے میں بھینچا اور آس پاس خوف سے دیکھنے لگی۔ حسام صاف دیکھ سکتا تھا اس کے چہرے پہ خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ریلیکس، سب کچھ ٹھیک ہے، ابھی چل پڑے گی لفٹ، وہ اسی محبت بھرے لہجے میں بولا جس لہجے میں وہ 3 سال پہلے ماہی سے بات کرتا تھا، اور ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا آپا کھوتی ہوئی آگے بڑھی اور اس شخص کے سینے سے لگ گئی، اور وہ شخص ساکت کا ساکت رہ گیا۔ ماہی اس کے سینے میں اس طرح منہ چھپا کر کھڑی تھی جیسے وہ ساری دنیا کی مشکلوں سے چھپ گئی ہو۔ ماہی کو اس لمس سے سکون ملا۔ بہت دیر کے بعد حسام کا ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ ماہی کے گرد باندھتا، اس نے فوراً ماہی کو خود سے دور کیا۔ نہیں، ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا۔ اور ایک بار پھر ماہی حیران رہ گئی۔ اس کی نظر اپنے کندھوں کی طرف گئی، پھر غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی۔ اس نے زرین کو نیچے کھڑا کیا اور دوسرے ہی جھٹکے میں حسام کا گریبان پکڑا۔ ایک بات تو بتائیں مسٹر حارث، اس دن جب سڑک پر میں نے حسام بولا ہی نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا میرے شوہر کا نام حسام احمد ہے؟ اور سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے لب کھولتا، ماہی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خبردار اگر میری بات کی نفی کرنے کی کوشش کی۔ اس دن میں غم میں تھی، آج نہیں ہوں۔ اگر آپ ثانیہ کے سامنے انجان بن رہے تھے تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ جانتے ہیں 3 سال کتنا روئی اور تڑپی ہوں میں، ایک ایک دن 100 موت مری ہوں۔ کچھ نہیں جانتے آپ، دیکھیں اس ننھی سی جان کو، بیٹی ہے یہ آپ کی۔ وہ روتے ہوئے چیخ پڑی اور حسام کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری، اس کی نظر اس ننھی سی جان پر گئی جو کیک کھا رہی تھی۔ اس دن تو آپ چلے گئے مگر میں زندہ مر گئی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے وجود میں آپ کا عکس پل رہا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو مجھے اعتماد میں لے سکتے تھے، مگر نہیں، آپ تو مجھے زندہ مار کر گئے۔ اس حالت میں ایک بیوی کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ کہیں نہیں تھے۔ میری بچی آپ کی تصویروں سے باتیں کرتی ہے اور ان کو سینے سے لگا کر اپنے باپ کو پکارتی ہے۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ آپ جانتے تھے نا میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، پھر کیوں کیا یہ سب؟ آخر میں اس کی ہچیاں بن گئی تھیں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیے اور ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماہی نے لمبی سانس لی، لفٹ کی لائٹس چل پڑی اور لفٹ دوبارہ نیچے کی جانب چلنے لگی۔ ماہی نے دوبارہ حسام کی طرف دیکھا جو پتھر بن گیا تھا۔ ہاں، اس کے لیے سچ پروسیس کرنا بہت مشکل تھا۔ صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس، مجھے سچ جاننا ہے، کہاں تھے اتنے عرصے سے اور کیوں کیا یہ سب؟ میں جانتی ہوں آپ ہی احمد ہیں، صرف 48 گھنٹے، ورنہ اس کے بعد میں اپنی جان لے لوں گی، پھر آپ ہم دونوں کو ساری زندگی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ زرین کو اٹھاتی ہوئی لفٹ سے باہر نکل گئی اور پیچھے حسام نے لفٹ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت مشکل سے لفٹ سے نکلا، تب تک ماہی کی گاڑی بلڈنگ سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 3 سال کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ حسام کو پیچھے سے آرڈرز ملے تھے اسی منظر سے غائب ہونا تھا اور ترکی میں ایکٹیو ہونا تھا۔ وہاں ہزاروں لڑکیوں کی زندگی بچانے کا سوال تھا۔ وہ اسپیشل فورس میں تھا، اس لیے اسے اسپیشل آرڈرز ملے تھے اور اس کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی موت دنیا کو دکھانی تھی، کیونکہ اس مشن میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ مر بھی سکتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو کوئی امید نہیں دے کر جا سکتا تھا۔
وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ 2 ہفتے سی ٹینشن میں گزر گئے۔ اتنے میں سے خلاف سازش کی گئی، اس لیے وہ خود ہی اپنی نقلی موت کو پلانٹ کر گیا۔ وہ لاش کسی قیدی کی تھی، بس اس کا خط حسام کے خط کاٹ کے برابر تھا۔ حسام نے اپنی گھڑی کی جیسی بالکل دوسری گھڑی خریدی اور اس لاش کے ہاتھ پر باندھ دی۔ وہ جانتا تھا ماہا تو گھڑی دیکھ کر یقین کر لے گی، کیونکہ یہ گھڑی ماہی نے ہی اسے گفٹ کی تھی، اور باقی لوگوں کا یقین کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کافی تھا۔ وہ جانتا تھا ماہا کی حالت بہت بری ہوگی، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، مگر اسے جانا تھا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا جب اس نے ماہا کو روتے بلکتے دیکھا۔ وہ بہت بے بس تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سامنے لاش پڑی تھی، فرش پر وہ بیٹھی رو رہی تھی، اور اس کے بالکل سامنے کچھ فاصلے پر وہ کالا سایہ بنا اسے تکلیف میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ حسام کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ اسے 1 گھنٹے کے بعد پاکستان سے نکلنا تھا۔ وہ آخری نظر اس پر ڈالتا ہوا چلا گیا۔ ترکی میں جا کر اس نے اپنی پہچان بدل دی۔ اس کا پاکستان سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ صرف اپنی فورس والوں سے رابطہ کرتا۔ وہ بالکل نہیں جانتا تھا اس کی بیوی کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ وہ بہت بے سکون رہنے لگا۔ اس کا دماغ ہر وقت پیچھے اپنی بیوی میں اٹکا رہتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کی آخری ملاقات گھومتی، کس طرح وہ کیبن میں بیٹھے روتی ہوئی اسے روک رہی تھی، اور وہ پتھر دل بنا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے پورے 3 سال لگے اس ریکٹ کو جڑ سے ختم کرنے میں۔ اس 3 سال کے عرصے میں اس نے ہزاروں لڑکیوں کی زندگی اور عزت بچائی، بہت ساری لڑکیوں کو ان کے گھر واپس بھجوایا۔ وہ اپنا مقصد پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا، مگر پھر بھی اس کا دھیان ماہا سے کبھی ہٹتا نہیں تھا۔ پھر اس مشن کے دوران اسے ثانیہ ملی۔ ثانیہ کے شوہر کو اس ریکٹ کے لوگوں نے مارا تھا، اور اسے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینا تھا، اس لیے حسام اور ثانیہ نے ہاتھ ملا لیا۔ پھر بلا کر 3 سال بعد وہ حارث بن کر پاکستان کی سرزمین پر واپس آیا۔ اس ریکٹ کا مین ہیڈ اور ماسٹر مائنڈ پاکستان میں تھا۔ انہیں اس کے ماسٹر مائنڈ کو جان سے مار کر اپنا مشن پورا کرنا تھا۔ وہ اور ثانیہ بظاہر ہسبینڈ وائف بن کر لوگوں سے اپنا تعارف کرانے لگے، مگر وہ دونوں صرف اس مشن میں ساتھ تھے۔ ان دونوں کی پرسنل زندگی کیسی تھی وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ ایک دن وہ اس ریکٹ کا پیچھا کرتے مال تک پہنچے۔ مال سے واپسی پر آتے ہوئے اچانک ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ حسام فون سننے کچھ دور چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو کھڑے دیکھا۔ کچھ پل تو وہ ہل نہیں پایا۔ 3 سال بعد وہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا وہ دوبارہ اپنی ماں کو دیکھ بھی سکے گا۔ کچھ پل وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ ماں چونک گئی تھی۔ وہ فوراً چل پڑا۔ وہ قدم قدم چلتا اپنی بیوی کی طرف آ رہا تھا، اور وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ-زن اسے زندہ دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کو کوئی فون آیا، وہ سننے کے لیے کچھ فاصلے پر چلی گئی، اور ماہی اس کے سینے سے آ لگی۔ حسام کو 3 سال بعد سکون ملا۔ اسے اپنے جسم میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا وہ ماہو کو اپنے سینے میں زور سے بھینچ لے، مگر اس کی نظر ثانیہ پر پڑی جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسام ہوش کی دنیا میں لوٹا اور ماہا کو خود سے دور کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ثانیہ کو پتہ چلے ماہا اس کی بیوی ہے۔ وہ انجان بن گیا۔ پھر اس نے جان بوجھ کر ماہی کے کردار پر الٹی سیدھی بات کہہ دی، اپنا شک دور کرنے کے لیے۔ اسے امید نہیں تھی ماہی اسے تھپڑ مار دے گی۔ کچھ پل تو وہ حیران رہ گیا، مگر تھپڑ کھانے کے بعد اس کا دل اندر سے سرشار ہو گیا۔ ہاں، وہ یہ تھپڑ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ماہی کو خود سے دور کرنا، اس لیے وہ اسے کلیو دے گیا۔ جب ثانیہ نے اسے دھکا دیا تو اسے بہت غصہ آیا۔ حسام کا بس نہ چلا وہ ثانیہ کے ہاتھ توڑ دیتا، جن ہاتھوں سے اس نے ماہا کو تکلیف دی تھی۔ وہ واضح دیکھ سکتا تھا کہ ماہا کتنی بے یقین تھی۔ وہ پولیس والا تھا، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کا ہر تاثر قابو کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی آنکھیں بے تاثر رکھی۔ یہ وہ ٹریننگ میں سیکھ چکا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ماہا کو روتے ہوئے چھوڑ کر جانا، مگر اب اس کا مشن پورا نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ ماہا کے قریب جاتا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، جو بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ ماہا کو اس طرح سڑک پر روتا چھوڑ تو آیا تھا، مگر خود سارا راستہ بے چین رہا۔ اسے ماہا کا ہر آنسو اپنے دل پہ گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سب سے اہم بات جس سے وہ خوش ہوا تھا، وہ 3 سالوں بعد اسے اس حلیے میں بھی پہچان گئی تھی۔ اس کے بعد ماہا اگلے دن لفٹ میں داخل ہوتی نظر آئی۔ وہ کافی جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے لفٹ بند ہوتی، حسام نے ہاتھ بڑھا کر لفٹ کو بند ہونے سے روکا۔ وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی، مگر جیسے اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، حسام نے اپنا رخ موبائل کی طرف موڑ لیا۔ بظاہر اس کا دھیان موبائل کی طرف تھا،
مگر کنکھیوں سے بار بار وہ ماہا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے یہاں فلیٹ ڈھونڈ لیا تھا مگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا اپنے احمد کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ اسے ثانیہ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے مشن کے لیے اسی بلڈنگ میں فلیٹ کیوں ڈھونڈا؟ ماہا لفٹ سے نکلنے سے پہلے ایک ایک لفظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح مار کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے کل اسے بہت زیادہ تکلیف دی ہے، اس لیے وہ اس طرح ٹوٹی بکھری اپنی بھڑاس نکال رہی ہے۔ اسے بالکل بھی اچھا نہ لگا وہ اپنے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلا وہ اسے سینے میں بھینچ لے، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ اس کی طرف تکلیف سے دیکھ رہی تھی، وہ آنکھیں جن میں حسام ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج وہ اس کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی۔ اور اس لمحے میں حسام کو خود سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے فلیٹ سے نکلتی ہوئی لفٹ میں داخل ہو گئی اور وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ پھر کچھ گھنٹے بعد حسام اپنا کام کر کے واپس آیا تو وہ دوبارہ بلڈنگ میں آئی۔ حسام نے اسے بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے پیچھے ہی لفٹ میں چلا گیا۔ اس کی باہوں میں ایک بچی تھی اور اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ حسام سمجھ نہ سکا وہ بچی کون تھی اور ماہا کے پاس کیوں تھی۔ کہیں اس کی ماہا نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ مگر نہیں، وہ جانتا تھا ماہا ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ تو پھر وہ بچی کس کی تھی؟ وہ اس سوال میں ہی اٹک گیا تھا۔ ماہا کچھ پریشان اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ خیالوں میں اتنی کھوئی تھی کہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ وہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ لفٹ کھلنے کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی اور بنا اس کی طرف دیکھے لفٹ سے باہر نکل گئی۔ جب تک وہ فلیٹ میں چلی نہیں گئی، حسام لفٹ کے اندر ہی کھڑا رہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ باہر نکلا۔ 2 دن بعد ثانیہ انفارمیشن لے کر واپس آئی، مگر نہ جانے سے کس بات کا غصہ تھا جب وہ حسام سے لڑنا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں جان گئے تھے اس ریکٹ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ایک لڑکی ہے اور ثانیہ اسے مارنے کے لیے بے چین تھی۔ آخر تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اب تک آزاد کیوں گھوم رہی ہے؟ ہم کب ماریں گے اسے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی موت کا بھی ایک وقت ہے، اور مجھ پر اس طرح رعب نہ جھاڑا کرو۔ یہ مت بھولو کہ ہم دونوں اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، اس کے لیے آزاد ہیں۔ اس بات نے تو ثانیہ کے غصے کو ہوا دے دی۔ وہ حسام کو زبردستی ماہی کی فلیٹ تک لائی اور وہاں جھگڑا شروع کر دیا۔ حسام نے سوچا بھی نہیں تھا ثانیہ اس تصویر کو توڑ دے گی۔ وہ جانتا تھا ماہی کو وہ تصویر سب سے زیادہ پسند ہے۔ ماہی غصے سے چیخ پڑی اور حسام کا دل تکلیف سے بھر گیا۔ اس کا بس نہ چلا وہ ثانیہ کا گلا دبا دیتا۔ اچانک ہی ماہی کا ہاتھ کٹ گیا اور حسام کو لگا وہ شیشہ ماہی کے ہاتھ پر نہیں اس کے دل میں گھپ گیا ہو۔ وہ غصے اور نفرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ آگے بڑھے اور ماہی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ معلوم نہیں کہاں سے وہ بچی آ گئی۔ حسام نے اسے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی مگر وہ چیختی ہوئی ماہی کی طرف چلی گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ان کا احمد نہیں ہے، اور حسام کو لگا وہ واقعی مر چکا ہے۔ وہ اپنے اندر کتنی جنگوں اور اذیتوں سے لڑ رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس سے ماہی کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ مگر اگلے 5 منٹ بعد ثانیہ کی گردن حسام کے ہاتھوں میں تھی۔ منع کیا تھا نا میں نے اسے تکلیف پہنچانے سے، پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تم تو اس سے اس طرح لڑنے پہنچ گئی جیسے میں سچ میں تمہارا شوہر ہوں۔ حسام نے اپنے گن کی نال اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے سامنے مجھ پر اپنا کوئی حق جتانے کی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں گرجا کہ ثانیہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے رو رو کر حسام سے معافی مانگی، پتہ نہیں کس کس کے واسطے دیے، تب جا کر حسام نے اسے چھوڑا۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے اس سے ایک لفظ بھی کہا تمہاری جان نکال دوں گا۔ اس کے بعد ثانیہ نے خاموش رہنے کو ہی اپنی بہتری سمجھا، اور آج وہ دوبارہ ماہا کے روبرو آیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ثانیہ کا موبائل فلیٹ کے اندر چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اپنے موبائل کے بغیر نہیں رہتی۔ وہ فوراً اپنا موبائل لینے کے لیے واپس گئی۔ اس نے ماہی کو اس بچی کے ساتھ فلیٹ سے نکلتے دیکھا۔ وہ دونوں بالکل پریاں لگ رہی تھی۔ حسام کو بے ساختہ ان دونوں پر دل کھول کر پیار آئے گا۔ اس کے پلان کے حساب سے ثانیہ لفٹ سے باہر نکل گئی، مگر اچانک لفٹ رک گئی۔ یہ بے ساختہ ہوا تھا، اسے امید نہیں تھی ماہی اس کے گلے لگ جائے گی۔ اس سے پہلے وہ اپنا حصار باندھتا، اسے محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے لفٹ کے اندر کوئی کیمرہ لگا ہو، اس لیے اس نے ماہی کو خود سے دور کر دیا۔ اور پھر وہ ہوا جو اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ حسام احمد کی ساری ہستی مٹ گئی۔ وہ بچی کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا وہ بچی حسام کی اپنی بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہی وجہ تھی جو اس کا دل بار بار اس بچی کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہ خون کی کشش تھی۔
اسے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اس کی حسام احمد کی بیٹی تھی۔ یہ سچ بہت بڑا تھا۔ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا کہ وہ ماہوں کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کتنی اذیت برداشت کرتی رہی ہوگی۔ اس کی بیٹی اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور تھی۔ حسام کا دل چاہا خود کو جان سے مار دے۔ وہ جاتے جاتے اسے اپنی جان کی دھمکی دے کر گئی تھی، اور وہ جانتا تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر گزرے گی۔ اب وقت آ گیا تھا دونوں کے روبرو آنے کا۔ وہ پارکنگ میں کھڑا تھا جب ثانیہ آئی اور وہ دونوں اپنے مشن کی طرف چل پڑے۔ آدھی رات کے بعد حسام اپنے اس نقلی فلیٹ سے باہر نکلا اور اپنے اصلی فلیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے گلے سے لاکٹ نکالا اور اس میں سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ لام سو ہوتا ہوا کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا وہ دونوں ماں بیٹی بلیک اور بیبی پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں ملبوس بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ حسام کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری۔ ہاں، اب اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک بار وہ اس ریکٹ کی ماسٹر مائنڈ کو جان سے مار دے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ وہ ان دونوں کے پاس بیٹھا بس ان دونوں کو دیکھے گیا۔ اس کی زندگی میں پہلی عورت، اس کی جان، اس کی بیوی، اس کی ماں تھی، اور اب اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ اسے بہت محبت کرتا تھا۔ 12 گھنٹے میں ہی اسے اپنی بیٹی سے بے شمار پیار ہو گیا تھا۔ وہ حسام احمد کی بیٹی تھی، اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کا خون اس کے جسم کا حصہ۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ماہا اس کنڈیشن میں ہوگی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ ایک نہیں 2 جانوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ کبھی اس کیس کو لیتا ہی نہ۔ کتنی تکلیف سے گزری ہوگی اس کی ماہا جب اس کی بیٹی اس دنیا میں آئی ہوگی۔ وہ اس کی اولاد کو اس دنیا میں لائی اور احمد اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہ بات اسے ساری زندگی ملامت میں رکھنے والی تھی۔ جب اس کی بیٹی نے پہلی بار اپنے ننھے قدم اٹھائے ہوں گے اور جب اس کی بیٹی نے پہلی بار اپنے منہ سے ماما اور بابا بولا ہوگا، تب وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ بات اسے ساری زندگی تکلیف اور گلٹ میں مبتلا رکھنے والی تھی۔ حسام نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ اس کے احساسات عجیب ہوئے۔ اسے اپنے دل میں ایک عجیب ٹھنڈک اور سکون اترتا محسوس ہوا۔ باپ بننے کا احساس بہت عجیب تھا۔ وہ ایک انوکھا اور خوبصورت اور خوشی کا احساس تھا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور پھر سوتی بنی۔ حسام دل کھول کر مسکرایا۔ اس کے بعد حسام نے ماہی کی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ وہ نیند میں بھی اس کے لمس کو محسوس کر چکی تھی۔ حسام جو اس کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اچانک اس نے ماہا کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا محسوس کیا۔ احمد، اور کچھ پل تو حسام احمد واقعی ہی ساکت رہ گیا۔ وہ اسے نیند میں بھی پہچان گئی تھی۔ وہ اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ماہی نے اپنا ہاتھ ہلایا اور نیند میں اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک درد تھا۔ حسام کو خود پر وہ غصہ آیا کہ حد نہیں۔ حسام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھے۔ ماہی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور کتنی ہی دیر وہ اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ پھر بے یقینی سے اپنے پاس بیٹھے حسام کو دیکھا۔ پہلے سے لگا وہ صرف خواب دیکھ رہی ہے، مگر یہ سچ تھا، وہ واقعی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ احمد، اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ حکم کرو احمد کی جان، وہ اس دلکشی اور محبت بھرے لہجے میں بولا تھا جس سے وہ ہمیشہ ماہی سے بات کرتا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ بے بسی سے حسام کے کندھے کو چھوتی ہوئی اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی کہ حسام کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ یہی سچ ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی حسام اس کے پاس موجود ہے، وہ بے ساختہ اٹھی تھی اور اگلے ہی پل اس کے سینے سے لپٹی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ وہ چلا رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، اس کے گرد حصار مضبوط کر چکا تھا۔ ماہا، بس کرو میری جان، ورنہ وہ اٹھ جائے گی۔ اس نے ماہی کا دھیان زرین کی طرف کیا تو ماہی کو اندازہ ہوا وہ زرین کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت مضبوطی سے حسام کی شرٹ کا کالر پکڑ رکھا تھا۔ مجھے سچ جاننا ہے، سارا سچ بتائیں، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ حسام نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس سے ساری بات بتانا شروع ہوا۔ وہ جیسے جیسے ماہی سن رہی تھی ویسے ویسے اس کے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑتے گئے۔ اس کی آنکھوں سے اس بار تکلیف سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے شوہر پر فخر ہوا۔ وہ کس طرح لڑکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے خود بے چین رہا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ میری جان، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کاش آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا احمد، تو میں اتنی تکلیف میں نہ رہتی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔
میں جانتا ہوں ساری غلطی میری ہے، لیکن اب میں کہیں نہیں جا رہا۔ دیکھو تمہارے پاس واپس آ گیا ہوں نا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب اسے جو بھی کرنا ہے یہیں رہ کر کرنا ہے۔ اب مزید ماہی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جتنی تکلیف اس نے ماہی کو دینی تھی وہ دے چکا، اب وہ مزید اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور ساری سچائی وہ تانیہ کو بتا چکا تھا۔ پہلے سے ڈر تھا کہ کہیں ماہی کو ثانیہ سے کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے اس نے ساری بات چھپا رکھی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا احمد؟ اب کہیں نہیں جائیں گے نا مجھے چھوڑ کر؟ پلیز اب مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ حسام کے دل میں تکلیف اٹھی۔ بس ماہا میری جان، اب آئندہ ایسا مت کہنا، وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے ہدایت کر رہا تھا۔ چلو شاباش، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ پیچھے ہٹی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ جب اس کے پاس ہی بیڈ پر جگہ بناتے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اگر میں صبح سو کر اٹھی تو آپ غائب ہو جائیں گے نا؟ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ حسام کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں نے کہا نا اب کہیں نہیں جا رہا، بس 2 دن کا میرا کام ہے، وہ یہاں رہ کر بھی پورا کر سکتا ہوں۔ شاباش، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اب منظر یہ تھا کہ بیڈ پر بائیں جانب حسام لیٹا تھا، اس کے سینے پر ماہی نے سر رکھا تھا، اور ماہی کی دائیں جانب زرین گہری نیند سو رہی تھی۔ حسام اب ان دونوں پر بلینکٹ ٹھیک کر رہا تھا، اور ماہی کو اپنے رگوں پے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شکر کی سانس لی تھی، اس کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے، اس کا عشق اس کے پاس واپس آ چکا تھا۔ یہ عشق کی قید ہی تھی جو واپس اس قیدی کو اس کے پاس لے آئی تھی۔ ماہی نے مضبوطی سے ابھی تک حسام کی شرٹ کا کالر پکڑ رکھا تھا، اور اسی طرح وہ سو گئی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے سونے کے بعد حسام کہیں چلا نہ جائے۔ حسام اس کے اس قدر بچپنے پہ مسکرا دیا، ایک بار پھر اس کے ماتھے پہ لب رکھے، اور پھر خود بھی وہ آنکھیں بند کر گیا۔